باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے اور پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ سب بڑے تایا ابو کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے اور پیچھے یہ آفت ناگہانی عائزہ کے سر پر مسلط کر گئے تھے۔ عائزہ کچن میں کھڑی غصے سے پیاز کاٹ رہی تھی، مگر اس کا بس چلتا تو وہ پیاز کی جگہ سامنے والے کا گلا کاٹ دیتی۔ انسان ہے یا کوئی پہاڑی ریچھ؟ پورا خاندان چلا گیا، یہ حضرت پیچھے کیوں رہ گئے؟ وہ چھری مار مار کر پیاز کا کیما بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ تبھی کچن کے دروازے پر ایک سایہ لہرایا۔ ارسلان سفید کلف لگے کرتا شلوار میں ملبوس، ہاتھ میں ایک کتاب تھامے وہاں آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور آنکھیں سنجیدگی سے لبریز تھیں۔ ایک کپ چائے بناؤ، کڑک ہونی چاہیے اور چینی کم۔ اس کی آواز اتنی سپاٹ اور حکمیہ تھی کہ عائزہ کے ہاتھ سے چھری چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے مڑ کر اسے وہ خونی نظروں سے دیکھا جو کسی کو بھی بھسم کرنے کے لیے کافی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں مسٹر ارسلان، میں یہاں آپ کے گھر کی ملازمہ نہیں ہوں اور نہ ہی یہ کوئی کیفیٹیریا ہے۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو خود بنا لیں، عائزہ نے ترق کر جواب دیا۔ ارسلان نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک جنبش تک نہ ہوئی۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے بالکل قریب آیا۔ عائزہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے کچن کی سلیب تھی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، کہاں ہے؟ ارسلان نے دھیمی مگر برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا، اور جب میں کہتا ہوں تو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عائزہ نے اپنے دوپٹے کا پلو کمر پر باندھا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہو، بڑے آئے حکم چلانے والے، اگر میں نہ بناؤں تو کیا کر لو گے تم؟ پولیس بلاؤ گے یا مجھے گھر سے نکال دو گے؟ ارسلان کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی، تقریباً نہ محسوس ہونے والی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ تھوڑا سا جھکا، عائزہ کے چہرے کے اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ اگر تم نے 10 منٹ میں چائے میز پر نہ رکھی۔ ارسلان رکا اور اس کی نظریں کچن میں رکھی مرچوں کی بوتل پر گئیں۔ تو میں تمہارے اس قیمتی پیاز کے کیمے میں کالی مرچ کی جگہ لال مرچوں کا پورا ڈبہ خود الٹ دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، چائے یا برباد سالن۔ وہ اتنا کہہ کے سکون سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بدتمیز، اکڑو، ہٹلر کی اولاد۔ عائزہ نے اس کی پشت کو گھورا اور زور سے دیگچی چولہے پر پٹکی۔ یا اللہ، اسے گاؤں کیوں نہیں بھیجا؟ وہاں کسی بھینس سے اسے ٹکر کر ہی مار دی ہوتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چائے کا پانی رکھنے لگی، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس وقت چولہے کی آنچ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ عائزہ نے کچن کے کاؤنٹر پر پڑا نمک کا ڈبہ اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ رکا۔ صرف نمک؟ نہیں، یہ بہت کم سزا ہے اس ہٹلر کے لیے۔ اس نے شیلف کے پیچھے سے پرانی پسی ہوئی لال مرچوں کا ڈبہ نکالا اور چائے کے ابلتے ہوئے قہوے میں ایک چٹکی ڈال دی۔ اب آئے گا مزہ، جب گلے میں آگ لگے گی تو ساری اکڑ دھواں بن کر اڑ جائے گی۔ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ چائے کے کپ میں انڈیل دی اور اوپر سے اتنی ملائی ڈال دی کہ مرچوں کا رنگ چھپ جائے۔ وہ ٹرے اٹھائے لاؤنج میں پہنچی جہاں ارسلان صوفے پر نیم دراز نہایت ہی سکون سے فائل پڑھ رہا تھا۔ عائزہ نے تھپ سے ٹرے میز پر رکھی۔ یہ لیں آپ کی زہر مار، میرا مطلب ہے کڑک چائے۔ ارسلان نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کپ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ عائزہ سانس روکے اس کے پہلے گھونٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ارسلان کے کھانسنے اور پانی کے لیے تڑپنے کے مناظر گھوم رہے تھے۔ ارسلان نے ایک بڑا گھونٹ بھرا مگر اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ وہ بددستور سنجیدہ رہا۔ بس ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں عائزہ کے پرجوش چہرے پر ٹھہریں۔ اس نے نہایت ہی اطمینان سے دوسرا گھونٹ لیا اور کپ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ تمہاری اوقات تو صرف نمک ڈالنے تک کی تھی عائزہ۔ مرچیں ڈال کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے اتنی ہی شدید سے نفرت کرتی ہو جتنی شدت سے تمہیں برداشت کرتا ہوں میں۔ وہ کھڑا ہوا اور عائزہ کے قریب آ کر رک گیا۔ ویسے ایک مشورہ ہے، اگلی بار مزید ذرا زیادہ ڈالنا مرچیں، مجھے تیکھا پسند ہے۔ وہ اس کے ساکت چہرے کو دیکھ کر ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عائزہ وہی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ اسے مرچوں کا پتہ کیسے چلا اور اس نے بغیر ہچکچائے وہ چائے پی کیسے لی۔ عائزہ نے ڈائننگ ٹیبل پر سالن اور روٹیاں سجا کر 15 منٹ تک انتظار کیا، مگر ارسلان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔
بدتمیز انسان خود کو شہزادہ سلیم سمجھتا ہے جو اسے بلانے کے لیے شاہی نقیب بھیجے جائیں۔ اس نے غصے سے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر کچن کی طرف مڑ گئی۔ ماما بھی کمال کرتی ہیں، گاؤں جاتے ہوئے تاکید کر گئیں کہ بیٹا ارسلان کا خیال رکھنا۔ ابو نے کون سمجھایا کہ یہ ارسلان نامی آفت میرا کباڑہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اگر اسے کھانا نہیں دیا تو ماما واپسی پر مجھے ہی کچا چبا جائیں گی کہ مہمان کو بھوکا رکھا، جیسے میں کوئی اس کی باقاعدہ تنخواہ دار نوکرانی ہوں۔ عائشہ نے بڑبڑاتے ہوئے ٹرے میں سالن کا پیالہ اور گرم روٹیاں رکھیں اور پیر پٹکتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان کے کمرے کا دروازہ آدھ کھلا تھا۔ عائشہ نے بغیر دستک دیے اندر قدم رکھا اور زور سے ٹرے میز پر پٹکی، جس سے شور پیدا ہوا۔ یہ لیں اپنا کھانا، میں کوئی ڈیلیوری گرل نہیں ہوں جو آپ کے نخرے اٹھاتی پھروں۔ ایک بار کچن میں آ کر نہیں کھا سکتے تھے؟ ارسلان جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اپنی ٹھنڈی نظروں سے عائشہ کے تپتے ہوئے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، اور تم خود ہی اپنی نوکرانی صفات دکھانے چلی آئی ہو، اس نے نہایت ہی سپاٹ لہجے میں کہا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائشہ کا دل چاہا کہ سالن کا وہ پیالہ اس کے صاف ستھرے کرتے پر الٹ دے۔ تم ایک نمبر کے احسان فراموش ہو۔ اگلی بار اگر تم بھوک سے تڑپ بھی رہے ہوئے تو میں پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ اچانک ایک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چلی گئی اور پورے گھر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ عائشہ جو بھی ارسلان کو کھری کھری سنا کر مڑی ہی تھی، وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے اندھیرے سے بچپن ہی سے خوف آتا تھا، اور اس وقت باہر گرجتے بادلوں نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ ارسلان، اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی گھن یا گرج نہیں تھی، بلکہ ایک تھر تھراہٹ تھی۔ ارسلان نے لیپ ٹاپ بند کیا، جس کی روشنی ہی کمرے کا واحد سہارا تھی، اور اب وہاں مکمل سیاہی تھی۔ اس نے خاموشی سے کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا۔ عائشہ کو اس کے قدموں کی آہٹ اپنی طرف متوجہ ہوتی نظر آ رہی تھی، تو اس نے ڈر کے مارے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ ابھی تو تم ہمالیہ جانے کی باتیں کر رہی تھی، اب ایک اندھیرے سے جان نکل رہی ہے۔ ارسلان کی آواز اس کے بالکل کان کے پاس گونجی، مگر اس کا لہجہ اب بھی وہی سپاٹ اور حد درجہ سنجیدہ تھا۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں اسے ارسلان کے چہرے کا عکس نظر آیا، جو بالکل سپاٹ تھا، جیسے اسے اس صورتحال سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ میں بس جا ہی رہی تھی، وہ ٹارچ ڈھونڈنی ہے، اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھانا چاہا، مگر تب ہی بجلی کڑکی اور عائشہ نے بے اختیار ارسلان کے کرتے کی آستین مضبوطی سے تھام لی۔ ارسلان کی نظریں اپنی آستین پر جمی عائشہ کی لرزتی انگلیوں پر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شرارت کی چمک آئی، مگر اس کے چہرے کو کسی روبوٹ کی طرح سپاٹ رکھا۔ باہر جانے کا سوچنا بھی مت، لاؤنج کی کھڑکی شاید کھلی ہے اور وہاں کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ ارسلان نے اتنی سنجیدگی سے جھوٹ بولا کہ عائشہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے آستین پر گرفت مزید مضبوط کر لی۔ کیسی آوازیں؟ ارسلان، مذاق مت کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارسلان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، جیسے وہ بہت مجبور ہو کر اس کی مدد کر رہا ہو۔ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے یہ، تم یہیں صوفے پر بیٹھو جب تک میں موم بتی ڈھونڈ لوں، اور ہاں، ہلنا مت، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اندھیرے میں چیزیں اپنی جگہ بدل لیتی ہیں۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ عائشہ کو شک کا ایک اور موقع بھی ملا کہ وہ اسے ڈرا کر اس کی حالت کے مزے لے رہا ہے۔ وہ وہیں بت بنی صوفے کے کنارے پر دبک کر بیٹھ گئی، جبکہ ارسلان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیوار کی طرف مڑا اور اپنے لبوں پر آئی فاتحانہ مسکراہٹ کو چھپایا۔ ارسلان نے نہایت ہی سنجیدگی سے اپنا فون میز پر الٹا رکھا، جس کی فلیش لائٹ وہ جلا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تم یہیں رکو، میں ذرا کچن سے موم بتی دیکھ کر آتا ہوں، اور خبردار جو اپنی جگہ سے ہلی، ورنہ اس اندھیرے میں اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا بیٹھو گی۔ عائشہ نے ڈر کے مارے اس بات میں سر ہلایا اور صوفے کے کشن کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ ارسلان کمرے سے باہر نکلا اور راہداری میں پہنچتے ہی اس کے قدموں کی چاپ غائب ہو گئی۔ عائشہ کان لگائے اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک لاؤنج کی طرف سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی، دھڑام۔ عائشہ کی جان تو جیسے نکل ہی گئی، اس نے زور سے چیخ ماری اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ارسلان، کیا ہوا؟ ارسلان، بولتے کیوں نہیں؟
مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا، بس ایک عجیب سی گھسیٹنے کی آواز آئی جیسے کوئی بھاری صوفہ فرش پر رگڑ رہا ہو۔ عائزہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ روتے ہوئے اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی دیواروں کے سہارے باہر کی طرف بھاگی۔ ارسلان، خدا کے لیے جواب دو، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کے قریب پہنچی، اسے اندھیرے میں ایک لمبا سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی اور اس کا پاؤں فرش پر بکھرے کسی میگزین سے پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ عائزہ نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ارسلان، وہاں کوئی ہے؟ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کے آنسو ارسلان کے کرتے کو بھگو رہے تھے۔ ارسلان، جو اسے صرف تھوڑا سا ڈرانا چاہتا تھا، اس کی کپکپاہٹ محسوس کر کے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار عائزہ کے سر پر گیا، مگر پھر اسے اپنی ساکھ یاد آئی۔ اس نے نہایت ہی سپاٹ لہجے میں مگر قدرے نرمی سے کہا، وہ کوئی نہیں تھا، بس ہوا سے گلدستہ گرا تھا۔ تم تو اتنی سی آواز سے بھیگی بلی بن گئی ہو۔ اب رونا بند کرو اور کھڑی ہو جاؤ، میرا کرتا خراب ہو رہا ہے۔ عائزہ نے ہچکی لی اور سر اٹھا کر اندھیرے میں اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، جہاں ارسلان اب بھی اپنی مسکراہٹ دبائے بال پتھر بنا ہوا تھا۔ عائزہ سنبھلنے ہی والی تھی ابھی کہ اچانک بادل اتنی زور سے گرجے کہ پورا گھر لرز اٹھا۔ ساتھ ہی بجلی کی ایک کڑکاہٹ نے پورے کمرے کو ایک سیکنڈ کے لیے سفید روشنی سے بھر دیا۔ عائزہ، جو پہلے ہی خوف کی حدوں کو چھو رہی تھی، اب ایک دہکی ہوئی چیخ کے ساتھ دوبارہ ارسلان کی سینے سے جا لگی۔ اس نے اتنی سختی سے ارسلان کو بازوؤں کے حصار میں لیا جیسے وہ اس طوفان میں اس کا واحد سہارا ہو۔ اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنوں کے قریب سر ٹکائے کھڑی تھی۔ ارسلان، جو اب تک اس صورتحال کو محض ایک مذاق ہی سمجھ لطف اندوز ہو رہا تھا، عائزہ کی اس بے ساختہ قربت پر یکدم ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عائزہ کے بالوں سے آتی ہلکی سی خوشبو، اس کے کانپتے ہوئے وجود کی تپش ارسلان کے حواس پر طاری ہونے لگی۔ وہ ارسلان، جو ہمیشہ خود کو فولادی اعصاب کا مالک سمجھتا تھا، آج اسے اپنے سینے کے اندر ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس کا دل، جو ہمیشہ قابو میں رہتا تھا، آج کسی باغی کی طرح اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے خوف ہوا کہ کہیں عائزہ اس کی دھڑکنیں سن نہ لے۔ اس نے چاہا کہ اسے پیچھے ہٹا دے، وہی پرانا سپاٹ لہجہ اپنائے اور کہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، مگر اس کے ہاتھ بے اختیار عائزہ کے گرد تن گئے۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا یا شاید اس لمحے کو جینا چاہتا تھا۔ اندھیرے میں ارسلان کی آنکھوں کی وہ سرد مہری پگھل کر کسی گہری فکری میں بدل رہی تھی۔ عائزہ تو ڈر کے مارے بے ہوش و سکون تھی، مگر اسے ایک پل نے ارسلان کے اندر برسوں سے قائم نفرت کی دیوار میں پہلی بار درار ڈال دی تھی۔ ارسلان نے بہت ہی نرمی سے اسے سہارا دیا اور تقریباً اسے اٹھاتے ہوئے صوفے تک لے آیا۔ عائزہ اب بھی اس کی قمیض تھامے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اسے صوفے پر بٹھانے کے بعد ارسلان خود بھی وہیں پاس بیٹھ گیا اور غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر آہستگی سے اس کے بال سے ہلانے لگا۔ اندھیرے کی چادر نے اس کے لہجے کی سختی کو بھی جیسے چھپا دیا تھا۔ اتنا ڈرتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کا ہاتھ مسلسل اس کے بالوں کو سلجھا رہا تھا۔ ویسے عائزہ، ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے اتنی انتہا کی نفرت کیوں کرتی ہو؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ عائزہ نے ہچکی لی اور اپنی بھیگی آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے ارسلان کے لہجے میں پہلی بار ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ارسلان تھوڑا سا اس کے قریب ہوا اور اس کے کان کے بالکل پاس جھک کر نہایت شرارتی مگر دبی دبی آواز میں بولا، ویسے وہ گلدستہ خود نہیں گرا تھا، میں نے گرایا تھا، میں تو بس تمہیں ڈرا رہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ عائزہ کا ڈر ایک سیکنڈ میں غصے کے لاوے میں بدل گیا۔ تم انسان نہیں ہو، تم پتھر ہو۔ اس نے قریب پڑا صوفے کا تکیہ اٹھایا اور پوری قوت سے ارسلان کے منہ پر دے مارا۔ میں یہاں مر رہی تھی اور تمہیں مذاق سوچ رہا تھا؟ ارسلان نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کی، مگر عائزہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے دوسرا تکیہ بھی اٹھا لیا اور اندھیرے میں ہی ارسلان پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ڈرانے کی؟ ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں۔ ارسلان اس کے حملوں سے بچنے کے لیے صوفے کی دوسری طرف بھاگا۔ اس کا قہقہا پورے کمرے میں گونج رہا تھا، جو شاید اس گھر میں پہلی بار سنائی دیا تھا۔ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ تکیوں کی اس لڑائی کے دوران ارسلان کا پاؤں پھسلے اور وہ عائزہ کے ساتھ ہی قالین پر گر جائے، جس سے ماحول اچانک پھر سے سنجیدہ اور رومانوی ہو جائے۔
ارسلان تکیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور ساتھ ہی عائشہ کی حماقت پر مسلسل ہی ہنس رہا تھا، مگر اندھیرے میں اسے زمین پر پڑے اسی بدقسمت میگزین کا اندازہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی اس کا پاؤں اس پر پڑا، اس کا توازن بگڑا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں عائشہ کا ہاتھ تھام بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اکیلا نہیں گرا، بلکہ عائشہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر نرم قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے کائنات تھم گئی۔ عائشہ کا تکیہ کہیں دور جا گرا تھا اور وہ خود کو ارسلان کے اوپر گری تھی، مگر کمرے میں اب صرف باہر ہوتی بارش کی آواز تھی یا پھر ان دونوں کی تیز ہوتی سانسیں جو ایک دوسرے کے چہروں پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ارسلان کے ہنستے ہوئے لب اب ساکت تھے اور اس کے ہاتھ جو پہلے دفاع کر رہے تھے اب غیر ارادی طور پر عائشہ کے بازوؤں پر جم گئے تھے۔ اندھیرے میں بھی اسے عائشہ کی آنکھوں کی چمک اور اس کی پریشانی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اٹھنے کی کوشش میں اپنا ہاتھ ارسلان کے سینے پر رکھا، جہاں اسے وہی بے ترتیب اور وحشیانہ دھڑکن سنائی دی جو تھوڑی دیر پہلے خود اس کے اپنے اندر مچی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اتنے قریب تھے کہ ان کے درمیان دشمنی کی وہ لمبی چوڑی داستانیں کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ اس کا دل اب اس کے بس میں نہیں رہا، اور عائشہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ پتھر سمجھتی تھی اس کے اندھیرے بھی ایک پگھلتا ہوا جذبہ موجود ہے۔ عائشہ نے بوکھلاہٹ میں فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک جھرجھری سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے ریشمی بال ارسلان کی قمیض کے اوپر والے بٹنوں میں بری طرح الجھ چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے سر اوپر اٹھایا، بال کھینچنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی اور وہ دوبارہ ارسلان کے بالکل قریب ہونے پر مجبور ہو گئی۔ آہ ارسلان، میرے بال پھنس گئے ہیں، چھوڑو اسے، عائشہ نے درد اور شرمندگی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ارسلان نے دھیرے میں اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے بالوں کو بٹن سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں عائشہ کی گردن اور چہرے کو چھو رہی تھیں، عائشہ نے، جس سے عائشہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ارسلان، جو ہمیشہ اتنا کٹھور اور بے حس نظر آتا تھا، اس وقت اس کی انگلیاں غیر معمولی حد تک نرمی سے کام کر رہی تھیں۔ میں نے نہیں پکڑا ہوا تمہیں، تمہارے اپنے ہی بال مجھ سے دور نہیں جانا چاہ رہے، ارسلان نے بہت دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جو عائشہ کو اندر تک لرزا رہی تھی۔ اندھیرے میں ان کے سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ارسلان نے بڑی ہی مشکل سے بالوں کی ایک لٹ کو بٹن سے آزاد کیا، مگر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ عائشہ کے اتنے قریب تھا کہ اسے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ تمہارے بال بالکل تمہاری طرح ہی ضدی ہیں، اس نے سرگوشی کی، اور عائشہ کو محسوس ہوا کہ آج رات کی یہ خاموشی ان کی زندگی کی سب سے بڑی دشمنی کو سب سے بڑی محبت میں بدلنے والی ہے۔ ارسلان نے بال نکالتے نکالتے اچانک اپنی انگلیاں ساکت کر دیں، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی عائشہ کے سر کے پیچھے ہی تھا۔ عائشہ، جو درد کی ڈر سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اس اچانک خاموشی پر تڑپ اٹھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں تو اندھیرے میں اسے ارسلان کی آنکھیں اپنے بہت قریب محسوس ہوئیں۔ عائشہ، ارسلان کی آواز اتنی مدھم اور گہری تھی کہ عائشہ کو لگا جیسے وہ اس کے دل کے اندر گونجی ہو۔ اگر میں تمہارے یہ بال کبھی نہ سلجھاؤں تو؟ اگر میں تمہیں یہاں سے کبھی جانے ہی نہ دوں تو کیا کرو گی؟ عائشہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ ارسلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے بال آزاد کر دیے تھے، مگر اب اس کا ہاتھ عائشہ کے گال کو بہت ہی آہستگی سے چھو رہا تھا۔ نفرت کرنا تو بہت آسان تھا عائشہ، مشکل تو یہ ہے کہ اب تمہارے بغیر سکون بھی نہیں ملتا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا اعتراف تھا جس نے برسوں کی دشمنی کو ایک ہی پل میں راکھ کر دیا تھا۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے پیچھے دھکیل دے یا اس کی اس بدلی ہوئی آواز کے سحر میں کھو جائے۔ باہر بارش کی شدت بڑھ گئی تھی، مگر اس وقت کمرے کے اندر کا موسم کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ عائشہ کے لبوں پر ایک جواب مچل گیا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، اور وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعتراف کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ارسلان کے حلق سے ایک دہک قہقہا نکلا۔ وہ ہنستے ہنستے تقریباً دوہرا ہو گیا اور عائشہ کو خود سے دور کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری شکل، اوہ خدایا عائشہ، تم تو واقعی اسے کوئی فلمی سین سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ اس کا وہ گہرا رومانوی لہجہ ایک پل میں غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ وہی پرانی شرارت آ چکی تھی۔ عائشہ ساکت رہ گئی، جیسے کسی نے اسے بلندی سے زمین پہ پٹخ دیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ مطلب یہ کہ الو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ ارسلان نے اندھیرے میں ہی اس کی طرف دیکھ کر تالی بجائی۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کتنی جذباتی ہو سکتی ہو۔ تم نے تو سچ مچ مجھے کوئی مجنوں سمجھ لیا تھا۔
جاؤ اب اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور یہ جذباتی ڈرامے بند کرو۔ اس نے نہایت ہی لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا جیسے وہ اسے وہاں سے بھگا رہا ہو۔ عائزہ کا چہرہ غصے اور ندامت سے تمتما اٹھا۔ اسے اپنی اس بے وقوفی پر تب چڑھ رہی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس شخص کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک اور تکیہ پوری قوت سے اندھیرے میں ارسلان کی آواز کی سمت اچھالا۔ تم دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہو ارسلان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ ارسلان کی ہنسی ابھی بھی لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ مگر جیسے ہی عائزہ کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا، ارسلان کی ہنسی یکدم رک گئی اور اس نے اندھیرے میں ایک لمبا گہرا سانس لیا، جیسے وہ خود کو کسی بہت بڑے سچ سے بچا رہا ہو۔ عائزہ نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو اندر سے لاک کیا اور دیوار کے سہارے وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے غصے اپنی بے وقوفی پر ہے یا ارسلان کی اس سنگ دلی پر۔ وہ اس کی بدتمیزیاں، اس کی ڈانٹ اور اس کا مغرور لہجہ برسوں سے سہتی آئی تھی، مگر آج جو اس نے کیا تھا وہ کسی نشتر کی طرح عائزہ کے دل کے پار ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور دیوانہ وار باتھ روم کی طرف بڑھی، کپکپاتے ہاتھوں سے شاور کھولا اور ٹھنڈے یخ پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ فروری کی اس یخ بستہ رات میں وہ پانی آگ کی طرح اس کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ وہ نلکے سے گرتے پانی کے شور میں اپنی سسکیاں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی کمزور نہیں پڑی تھی۔ ارسلان نے اسے 1000 بار سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، مگر وہ ہمیشہ تڑخ کر جواب دے دیتی تھی۔ لیکن آج اس نے عائزہ کے جذبات کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے اس پل کی اپنی خاموشی اور اپنی وہ لرزتی ہوئی پلکیں یاد آ رہی تھیں جو ارسلان کے اعتراف کے انتظار میں ہی جھکی تھیں۔ میں کتنی بڑی پاگل ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑائی۔ ٹھنڈا پانی اس کے بالوں سے ہوتا ہوا اس کے پورے وجود کو منجمد کر رہا تھا، مگر اسے اپنے اندر کی وہ عجیب سی تکلیف زیادہ بڑی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ارسلان نے اس کا دل نہیں بلکہ اس کا مان توڑ دیا ہو۔ دوسری طرف ارسلان لاؤنج میں اسی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ بھی اب کانپ رہے تھے۔ اس نے مذاق تو کر لیا تھا تاکہ وہ خود کو اس کے سحر سے نکال سکے، مگر عائزہ کی وہ آخری نظر اور اس کے بھاگنے کی چاپ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس نے دفاع کرنے کی چکر میں وار بہت ہی گہرا کر دیا ہے۔ اگلی صبح گھر کی گہما گہمی واپس لوٹنے والی تھی، کیونکہ سب نے دوپہر تک گاؤں سے واپس آ جانا تھا۔ عائزہ رات بھر ٹھنڈے پانی میں بھیگنے اور رونے کی وجہ سے اب ایک چلتی پھرتی لاش لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ چکی تھی اور آنکھیں ضرورت سے زیادہ لال تھیں، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ وہ کچن میں کھڑی چائے کے کپ میں چمچ ہلا رہی تھی جب ملازمہ کسی کام سے باہر کوارٹر کی طرف گئی۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو تھوڑی دیر پہلے میں ارسلان کے جوتوں کی چاپ سے ٹوٹ گئی۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح پروکار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تاکہ اپنی چائے لے سکے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ عائزہ کی کمر اس کی طرف تھی، مگر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور جھکا ہوا سر بتا رہا تھا کہ وہ ہمت ہار چکی ہے۔ جیسے ہی وہ مڑی، ارسلان کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس کی وہ آنکھیں جو ہمیشہ غصے سے چمکتی تھیں، آج سوجی ہوئی تھیں اور بے جان تھیں۔ اس کے چہرے پر بخار کی تپش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے 2 قدم آگے بڑھ کر بغیر سوچے سمجھے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ کا وجود تپتے ہوئے تندور کی طرح گرم تھا۔ عائزہ، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں وہ تمام مصنوعی سختی ایک پل میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھا، مگر عائزہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ چائے تیار ہے، لے لیں۔ اس کی آواز اتنی بھاری اور بیٹھی ہوئی تھی کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے ارسلان کو دیکھا تو وہ دوبارہ وہیں ٹوٹ جائے گی۔ وہ ارسلان جو اسے برسوں سے جانتا تھا، آج اسے دیکھ کر دہل گیا۔ اس نے زندگی میں عائزہ کو ڈرتے، جھگڑتے اور شور مچاتے دیکھا تھا، مگر اس طرح خاموشی سے اندر ہی اندر ختم ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ رات اس مذاق نے عائزہ کے اندر کچھ بہت قیمتی توڑ دیا ہے۔ گھر والوں کی واپسی کے ساتھ ہی حویلی کی رونقیں تو بحال ہو گئی، مگر جیسے عائزہ کے حصے کی بہار کہیں کھو گئی تھی۔ تائی نادیہ اور ثانیہ بیگم کچن میں کام کرتے ہوئے بار بار ایک دوسرے کو تشویش بھری نظروں سے دیکھتیں، کیونکہ عائزہ جو پورے گھر کے لیے ایک متحرک آفت تھی، اب محض ایک خاموش سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ ثانیہ، اسے کیا ہوا ہے؟ ناشتہ بھی اب کمرے میں منگوایا اور اب دوپہر ہونے کو آئی ہے، لڑکی کا نشان تک نہیں ملا۔
ताई नादिया ने परेशानी से चावल चुनते हुए कहा। सानिया बेगम ने एक गहरी ठंडी आह भरी। पता नहीं नादिया, जब से हम आए हैं वो बस कमरे में बंद है। कहती है तबीयत नहीं ठीक, मगर मुझे तो कुछ और ही डर लग रहा है। उसकी वो कज़न्स की मंडली बाहर लॉन में उसका इंतज़ार कर रही थी, वरना तो ये हाल होता था कि आयशा की ट्रीट पार्टियाँ और हल्ला गुल्ला ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। बाहर लॉन में बाकी कज़न्स भी हैरान थे कि हर हंगामे की रूह रहने वाली आयशा आज उनके साथ बैठकर चिप्स खाने या प्लानिंग करने की बजाय ऊपर कमरे में कहती। अरसलान जो लाउंज में अखबार हाथ में लिए बैठा था, एक लफ्ज़ भी पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी नज़रें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठती, जहाँ से वो मखसूस कहका बरामद नहीं होता था। उसे रह रह कर रात वाला मंजर जब याद आता, जब उसने एक मजाक की खातिर आयशा का मान तोड़ दिया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी एक बात उसके शोखो चंचल लड़की को यूं खामोशी के अंधेरे में धकेल देगी। आयशा का यूं सबसे कट कर रह जाना अरसलान को अपने अंदर एक अजीब से जुर्म का एहसास दिला रहा था। आधी रात का वक्त था जब पूरे घर पर खामोशी तारी थी, मगर अरसलान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरसलान ने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो सामने ताई नादिया को खड़ा देखकर हैरान रह गया। उनके चेहरे पर मौजूद संजीदगी और तशवीश साफ बता रही थी कि वो किसी ख़ास मकसद से यहाँ आई हैं। नादिया बेगम कमरे में दाखिल हुई और सीधा अरसलान के सामने आकर खड़ी हो गई। अरसलान, मुझे मेरी कसम खाकर सच सच बताओ, तुमने आयशा से क्या कहा है? वो बच्ची ऐसी तो नहीं थी जैसे पिछले 2 दिन से नज़र आ रही है। अरसलान ने नज़रें चुराने की कोशिश की, मगर नादिया बेगम का लहजा अब मज़ीद सख्त हो गया था। देखो अरसलान, तुम दोनों घर पर अकेले थे। तुम्हें पता है कि उसका शादी पर जाने का कितना दिल था। वो तो नए कपड़े और ज़ेवरात तक तैयार करके बैठी थी, मगर जब उसे पता चला कि तुम्हारी उन दोनों अहम मीटिंग्स हैं और तुम नहीं जा सकोगे, तो उसने खुद ज़िद की कि वो तुम्हारे पास रुकेगी। उसने मुझसे कहा था कि ताई अम्मी, अरसलान अकेला कैसे रहेगा, वो होटल का खाना कैसे खाएगा। मैं रुक जाती हूँ ताकि उसे वक्त पर खाना और चाय मिल सके। नादिया बेगम की आंखों में नमी आ गई। वो लड़की जो तुम्हारा इतना ख्याल करती है कि अपनी खुशियाँ कुर्बान करके यहाँ रुक गई, आज उसे देख कर लगता है जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। वो ना खा रही है, ना किसी से बात कर रही है। अरसलान, क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है? क्या तुमने फिर से उसे अपनी तल्ख बातों से दुख पहुँचाया है? अरसलान के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। उसे ये तो मालूम था कि आयशा उसके लिए रुकी है, मगर उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी इतनी खुशी से दे दी। नादिया बेगम की बातों ने उसके ज़मीर पर हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए थे। वो अपनी जगह साकित खड़ा रहा, जबकि उसके पास अपनी ताई के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसने सिर्फ तल्ख बातें नहीं की थीं, बल्कि आयशा के खलूस का मजाक उड़ाया था। अरसलान ने एक पल के लिए पलकें झुकाईं और फिर निहायत महारत से अपने चेहरे पर वही पुराना सपाट और बेतासुर लिबादा ओढ़ लिया। उसने गहरा सांस लिया और नादिया बेगम की तरफ देखकर बहुत ही इत्मीनान से बोला, ताई अम्मी, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप क्या बात कर रही हैं। मेरे और उसके दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो शायद अपनी तबीयत की वजह से ऐसी होगी, या शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। नादिया बेगम ने उसे शक भरे अंदाज में देखा। अरसलान, तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो लड़की जो कल तक पूरे घर को सर पर उठाए रखती थी, आज अपने साय से भी डर रही है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आयशा को क्या हुआ है। अरसलान ने लहजे में थोड़ी सी सख्ती पैदा की ताकि मज़ीद सवालात से बच सके। हो सकता है उसे शादी पर ना जाने का अब अफसोस हो रहा हो, या शायद वो बुखार की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हो। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं। नादिया बेगम ने एक ठंडी आह भरी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना अरसलान, अगर उसके दिल पर कोई चोट तुम्हारी वजह से लगी है तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बच्ची बहुत साफ दिल की है। उनके जाने के बाद अरसलान ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और उससे टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सारा सच अभी बाहर आ जाएगा। नादिया बेगम की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो तुम्हारा इतना ख्याल करती है। उसने खुद रुकने का कहा था। उसने मुठ्ठियाँ भींच लीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक ऐसी लड़की का मान तोड़ा जिसने उसकी खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान की थीं। वो अनजान तो बन गया था, मगर उसके अंदर की बेचैनी उसे चीख चीख कर बता रही थी कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। रात के 2 बज रहे थे, मगर आयशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे की खामोशी में उसे घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की तरह अपने हिसाब पर लगती महसूस हो रही थी। वो बार बार करवटें बदलती, मगर जैसे ही आंखें बंद करती उसे अंधेरे में अरसलान का वही धीमा और गहरा लहजा सुनाई देता।
اگر میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں تو؟ وہ یک دم جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس ایک پل میں، اس ایک مختصر سے لمحے میں اس نے اپنی پوری زندگی اس شخص کے ساتھ سوچ لی تھی۔ اس نے اپنی تمام نفرت کو پس پشت ڈال کر اپنا مستقبل اس کے نام کر دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے کہکہے نے اسے حقیقت کی اس بنجر زمین پر لا پٹکا تھا جہاں صرف تذلیل تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی آکسیجن ختم ہو رہی ہو۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سینے میں ایک ایسا بوجھ تھا جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ اس کا دل اتنی وحشیانہ رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اب وہ ابھی بند ہو جائے گا۔ یا اللہ! اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا مگر انگلیاں تھر تھرا رہی تھیں۔ پینک اٹیک کی ایک لہریں اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور وہ دیکھتی ہی دیکھتی پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اسے شدید اینزائٹی ہو رہی تھی، ذہن مفلوج ہو رہا تھا اور جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ اکیلی اس اندھیرے کمرے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ مارے، کسی کو پکارے، مگر گلے میں جیسے آواز ہی مر گئی ہو۔ وہ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑے تیزی سے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر سانس ایک اذیت بن چکا تھا۔ اس اذیت کی وجہ کوئی بیماری نہیں بلکہ وہ مذاق تھا جس نے اس کے اندر کے بھروسے کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ عائزہ کی حالت اس وقت اس انتہا پر تھی جہاں انسان کو اپنا وجود ہی اب ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے کے اندر کوئی آگ لگی ہے جو اسے آہستہ آہستہ راکھ کر رہی ہے۔ اینزائٹی کے اس شدید دورے میں اس کا ذہن اسے اندھیرے غاروں کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اب کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کر پائے گی، کہ وہ تماشا بن چکی ہے۔ کاش میں ختم ہو جاؤں، کاش یہ سب ابھی رک جائے۔ اس نے ہذیانی انداز میں سوچا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے یا کچھ ایسا کرے کہ یہ اندر کی تکلیف خاموش ہو جائے۔ وہ اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر سختی سے جمائے ہوئے تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آدھی رات کو اس کی آواز سے گھر والے جاگیں اور اسے اس حال میں دیکھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، جیسے گرم لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے فرش پر گر گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا اور وہ بار بار اپنے گلے کو سہلاتی جیسے وہاں کچھ پھنس گیا ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے خود کو ابھی نہ روکا تو شاید وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ وہ عجیب سی بے چینی اور خود فریبی کے اسی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی جہاں سے اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت ارسلان جو اپنے کمرے میں بے چین تھا، اسے جیسے بار بار عائزہ کے کمرے کی طرف سے کسی غیر معمولی حرکت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مزید خود کو نہ روک سکا۔ اسے لگا جیسے اسے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ ننگے پاؤں دبے قدموں عائزہ کے قدموں کمرے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے دروازے کے قریب کان لگایا، اسے اندر سے آنے والی وہ دبی دبی سسکیاں اور عائزہ کے تڑپنے کی آواز سنائی دی جس نے اس کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ ارسلان کے دل میں کسی انہونی کا خوف اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے ایک ہی پل کی تاخیر بھی نہ کی۔ وہ بھاگ کر دراز کے ماسٹر چابی لایا، کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور جیسے ہی دروازہ دھکیلا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر کسی ہولناک خواب سے کم نہیں تھا۔ عائزہ سٹول پر کھڑی تھی، اس نے پنکھے سے اپنا دوپٹہ باندھ لیا تھا اور اس کا دوسرا سر اپنے گلے میں ڈالنے ہی والی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے ان میں اب زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ ارسلان کی چیخ اس کے حلق میں ہی پھنس گئی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر عائزہ کو کمر سے تھاما اور اس سے پہلے کہ وہ پھندا کس دی، اسے سٹول سے نیچے اتار کر فرش پر لے آیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ارسلان کی آواز لرز رہی تھی، وہ خود بھی بری طرح پینک ہو چکا تھا۔ عائزہ کا سانس اب بھی اٹک رہا تھا۔ وہ اینزائٹی کے اس دورے میں تھی جہاں انسان کا جسم تو زندہ ہوتا ہے مگر شعور مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس یخ بستہ رات میں بھی وہ ماتھے سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھی اور اس کا جسم کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ارسلان نے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے اس موت کے سائے سے چھین لینا چاہتا ہو۔ عائزہ نے جیسے ہی اس کے وجود کی تپش محسوس کی، اس نے دیوانہ وار ارسلان کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، اس کے حلق سے صرف بے ربط آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں ارسلان کے چہرے پر جمی تھیں، جن میں اتنی تکلیف تھی کہ ارسلان کا اپنا دم گھٹنے لگا۔ عائزہ میری طرف دیکھو، میں یہی ہوں، میں مذاق کر رہا تھا، میں گنہگار ہوں تمہارا۔ ارسلان کے لہجے میں اب وہ سارا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ عائزہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز کہیں گہرائی سے آ رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں تم سے محبت نہیں، عشق، مجھے عشق ہو گیا تھا۔
اس ایک پل میں وہ شدت جذبات سے تڑپ رہی تھی، اس کی باتیں ادھوری اور بکھری ہوئی تھیں، جیسے اس کا ذہن منتشر ہو چکا ہو۔ تمہاری وہ باتیں، وہ جھوٹا پیار، میرا دل بند ہو رہا ہے ارسلان، مجھے مار دو پر میرا مذاق مت اڑاؤ۔ اس کی وہ تڑپ اور وہ اعتراف عشق ارسلان کے کلیجے کو چیر رہا تھا۔ وہ اسے مزید شدت سے اپنے ساتھ لگائے اس کے سر کو چوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ عائزہ کی پشت پر کسی تسلی کی طرح چل رہے تھے، مگر عائزہ کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں گھٹی گھٹی چیخیں مار رہی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا مان اور اس کی ادھوری محبت اس کے لیے جان لیوا بن رہی تھی۔ ارسلان کو لگ رہا تھا کہ اگر آج اس نے عائزہ کو نہ سنبھالا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے ایک ہنستی کھیلتی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے راکھ کر دیا تھا۔ عائزہ کی ہچکیاں اب ایک لرزہ خیز خاموشی میں بدل رہی تھیں۔ وہ ارسلان کے سینے سے لگی اس کے کرتے کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ اس کا سانس اب بھی اکھڑا ہوا تھا، جیسے سینے کے اندر یادوں اور تکلیف کا کوئی سیلاب ہو جو باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ارسلان کے بازوؤں کو تھاما اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا کر نہایت لرزتے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ تمہیں کیا لگا ارسلان کہ یہ ایک رات کا کھیل تھا؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ جیسے کوئی مرتا ہوا انسان آخری وصیت کر رہا ہو۔ میں تو تب سے تمہارے نام کی تسبیح پڑھ رہی ہوں جب مجھے لفظ محبت کے ہچے بھی نہیں آتے تھے۔ بچپن سے جب تم میرے کھلونے توڑتے تھے، میں تب بھی تمہارے پیچھے بھاگتی تھی کہ شاید تم ایک بار مڑ کر مجھے دیکھ لو۔ ارسلان کا وجود برف کی طرح جم گیا، مگر عائزہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ اس وقت اس تکلیف میں تھی جہاں انسان اپنی آخری حد پار کر جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ خود کو تمہارے سامنے ایک ضدی اور لڑاکا لڑکی بنا کر پیش کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو تم میرا تماشا بنا دو گے۔ میں اپنی یک طرفہ محبت کی طرف اکیلے ہی جھیلتی رہی، راتوں کو جا کر تمہاری تصویریں دیکھتی رہی کہ کہیں میرے جذبات تمہارے لیے مذاق نہ بن جائیں۔ میں نے اپنے عشق کو نفرت کی چادر میں چھپا کر رکھا تاکہ میری عزت نفس سلامت رہے۔ وہ ایک دم ارسلان سے الگ ہوئی اور اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور لب شدت غم سے نیلے پڑ رہے تھے۔ لیکن کل رات تم نے میرے اسی ڈر کو حقیقت بنا دیا۔ تم نے میرے برسوں کے اس پاک جذبے کو ایک گھٹیا مذاق میں بدل دیا۔ تم نے مجھے وہ خواب دکھائے جو میں نے مر مر کر جینے کے لیے بنے تھے، اور پھر ہنس کر کہہ دیا کہ الو بنایا۔ ارسلان، میرا دل یہاں سے پھٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہاں اتنی تکلیف ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میرا دم ابھی نکل جائے گا۔ تم نے میرا مذاق نہیں بنایا، تم نے میرا وجود ختم کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی اور تڑپ تھی کہ ارسلان کو محسوس ہوا جیسے اس نے اپنا کلیجہ کٹ کر ہاتھ میں رکھ آ گیا ہو۔ وہ عائزہ جو کبھی ہار نہیں مانتی تھی، آج اس کے سامنے ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کی طرح بکھری پڑی تھی۔ اس کی ایک ایک بات ارسلان کی ضمیر پر تازیانے کی طرح لگ رہی تھی۔ عائزہ نے دوبارہ اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا اور اس کی سسکیاں اب بین میں بدلنے لگی تھیں۔ وہ اس قدر مفلوج ہو چکی تھی کہ اس لیے اب ایک قدم اٹھانا بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ ارسلان کا ضبط کسی بند کی طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے عائزہ کو دونوں بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑا اور پھر دیوانہ وار اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس بار وہ خاموش نہیں تھا، اس کے اندر کا ضبط چیخ بن کر باہر نکلا تھا۔ وہ عائزہ کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عائزہ، میری بات سنو، خدا کے لیے میری بات سنو۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پتھر ہوں؟ میں نے مذاق نہیں کیا تھا، وہ سچ تھا، وہ میرا اعتراف تھا، مگر جیسے ہی تمہاری آنکھوں میں وہ چمک دیکھی میں ڈر گیا۔ مجھے لگا تم میرا مذاق اڑاؤ گی، تم کہو گی کہ دیکھو ارسلان جیسا مغرور انسان میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اپنی انا بچانے کے لیے وہ گھٹیا بات کہی تھی، میں خود سے ڈر گیا تھا۔ اس نے عائزہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں اور آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ تم کیا جانو کہ میں نے تمہیں کس طرح چاہا ہے۔ جب گھر میں سب کی شادی کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں صرف تمہارا عکس آتا ہے۔ مجھ سے چھوٹے کزنس کے گھر بس گئے، مگر میں نے کسی کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھا، کیونکہ میں تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آغا جان سے تب تک بات کی تھی جب تم بہت چھوٹی تھی۔ میں نے تب ہی انہیں کہہ دیا تھا کہ عائزہ صرف میری ہے۔ ارسلان نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کے آنسو عائزہ کے وجود کو بھگو رہے تھے۔ جس دن تم پیدا ہوئی تھی اسی دن سے تم میری چاہت بن گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو تم سے دور رکھا، تم پر چلایا، تمہیں ڈانٹا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں تمہارے قریب آیا تو کہیں اپنی محبت کے جنون میں تمہاری وہ معصومیت چھین نہ لوں، تمہاری وہ پیاری شرارتیں میرے سنجیدہ مزاج کی نظر نہ ہو جائیں۔ میں خود سے ڈرتا تھا عائزہ، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ عائزہ ساکت کھڑی تھی، اس کا کانپتا ہوا وجود اب آہستہ آہستہ ارسلان کی پناہ میں پرسکون ہو رہا تھا۔
مگر آنسو اب بھی تھمے نہیں تھے۔ ارسلان اسے قیمتی متاع کی طرح دبوچے ہوئے تھا، جیسے اگر اب اس نے گرفت ڈھیلی کی تو عائزہ ہمیشہ کے لیے کہیں کھو جائے گی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو عائزہ، میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خود تمہارے عشق میں برسوں سے قید ہوں۔ ارسلان نے ہولے سے عائزہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے فرش سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا اپنا وجود اب بھی لرز رہا تھا، مگر اس وقت اس کی اپنی تکلیف عائزہ کے ٹوٹے ہوئے مان کے سامنے ہیج تھی۔ عائزہ بالکل ساکت تھی، اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں، مگر ان میں ابھی بھی وہ وحشت اور درد بسا ہوا تھا جو پینک اٹیک کے بعد کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ ارسلان بیڈ کے پاس ہی قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت ہی عقیدت اور ندامت سے عائزہ کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ پاؤں اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ عائزہ مجھے دیکھو، اس نے بھینجی ہوئی آواز میں التجا کی، تمہیں مجھ سے جو بدلہ لینا ہے لے لو، تم مجھ سے جتنا مرضی سزا دے لو، میں ہنس کر قبول کروں گا، مگر خدا کے لیے اپنی یہ خاموشی ختم کرو۔ میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ اس نے عائزہ کے ہاتھوں پر گرم آنسو گرتے ہوئے محسوس کیے۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، جیسے ان کے ذریعے وہ اس کے دل تک اپنی پشیمانی پہنچانا چاہتا ہو۔ میں وہی ارسلان ہوں جس نے آقا جان سے ضد کر کے تمہارا رشتہ مانگا تھا، وہی ارسلان جو تمہاری ایک ہنسی کے لیے پورے گھر سے لڑ جاتا تھا۔ رات جو کچھ ہوا وہ میری انا کا جنازہ تھا عائزہ، میں خود ہار گیا تھا تم سے، اسی لیے وہ جھوٹ بولا تاکہ خود کو سنبھال سکوں۔ وہ کافی دیر تک اس کے پیروں میں بیٹھا، سسکیاں بھرتا رہا اور اپنی محبت کے وہ قصے سناتا رہا جو اس نے برسوں اپنے دل میں دفن کر رکھے تھے۔ عائزہ نے دھیرے سے اپنی نظریں گھمائیں اور ارسلان کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ جس مغرور شخص کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، وہ آج ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عائزہ کے دل کی وہ جمی ہوئی برف ارسلان کی تپتی ہوئی سچائی سے پگھلنے لگی۔ ارسلان ابھی بھی ندامت کے بوجھ سے سر جھکائے اس کے ہاتھوں کو تھامے معافیا مانگ رہا تھا کہ اچانک عائزہ نے ایک لمبی ہچکی لی۔ اس نے اپنا ہاتھ ارسلان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور نہایت ہی بھرائی ہوئی مگر تھوڑی سی چڑچڑی آواز میں بولی، بس کریں ارسلان صاحب، اتنی لمبی معافی مانگ کر کہیں اب سچ مچ میرے پیر ہی نہ دابنے بیٹھ جائیں۔ ارسلان نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھیں اب بھی آنسوں سے نم تھیں، مگر عائزہ کا یہ جملہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ عائزہ اپنے دوپٹے پلو سے ناک صاف کی اور اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی، اور ویسے بھی آپ کی اتنی رونے دھونے والی شکل دیکھ کر میرا تو بچہ کچا عشق بھی کہیں بیلکنی سے چھلانگ نہ مار دے، کم از کم روتے ہوئے تھوڑا ہیرو تو لگا کریں۔ ارسلان جو ابھی چند لمحے پہلے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، عائزہ کی اس اچانک بدلتی رنگت اور اس کی پرانی شرارت پر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ روتے روتے ہنسا تو اس کے گالوں پر موجود آنسوؤں کے نشان چمکنے لگے۔ تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی عائزہ، میں یہاں مر رہا ہوں اور تمہیں میری شکل کے ہیرو ہونے کی فکر پڑی ہے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کیا، اس کے دل پر موجود وہ بھاری بوجھ اب جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ تو اور کیا؟ عائزہ نے بیڈ پر تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے منہ بسوڑا، پہلے ڈرا ڈرا کر میری جان نکالی، پھر الو بنایا کہہ کر میرا دل توڑا، اور اب آدھی رات کو میرے کمرے میں بیٹھ کر ندی نالے بہا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو وہ 3 پیس سوٹ اب رونے کی وجہ سے کسی کباڑی کی دکان کا نمونہ لگ رہا ہے۔ کمرے میں موجود وہ سحر زدہ اور بوجھل فضا ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے اپنا سر بیڈ کے کنارے پر ٹکا دیا اور عائزہ بھی اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرا دی، وہ مسکراہٹ جس میں برسوں کی تلخی اب مٹ رہی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ حویلی جو کبھی ان کی تکرار کی گواہ تھی، آج برقی کمکموں اور گلاب کی مہک سے مہک رہی تھی۔ عائزہ اور ارسلان کا رشتہ جو ایک تلخ مذاق اور آنسوؤں سے گزرا تھا، آج اپنی منزل پا چکا تھا۔ عائزہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی کو تک رہی تھی، جس میں بڑی مہارت سے ارسلان کا نام چھپایا گیا تھا۔ اس کا دل آج پھر اسی طرح دھڑک رہا تھا جیسے اس رات دھڑکا تھا، مگر آج خوف نہیں، ایک انوکھا سا سرور تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور نہیں بلکہ ایک ایسی جیت کی خوشی تھی جسے اس نے برسوں کی دعاؤں سے مانگا تھا۔ وہ خاموشی سے عائزہ کے قریب آ کر بیٹھا۔ عائزہ نے حیا سے اپنی نظریں مزید جھکا لیں۔ ارسلان نے بہت ہی نرمی سے اس کا گھونگھٹ الٹا اور اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ آج کوئی تکیہ پاس تو نہیں رکھا تم نے؟ ارسلان نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے اسی پرانی شرارتی لہجے میں سرگوشی کی۔ عائزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی تھی۔ تکیہ تو نہیں، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ نے کہا نا کہ الو بنایا تو میں نے سچ مچ آپ کو کمرے سے باہر نکال دینا ہے۔ ارسلان بے اختیار ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ اب کوئی مذاق نہیں عائزہ، اب صرف تمہارا سچ ہے، وہ سچ جو میں نے بچپن سے تمہاری آنکھوں میں دیکھا اور اپنے دل میں محسوس کیا۔ اس نے عائزہ کی پیشانی پر بہت طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا، جیسے اس کے تمام پچھلے دکھوں کا مداوع کر رہا ہو۔
تم جانتی ہو عائزہ، اس رات جب تم نے وہ دوپٹہ پنکھے سے باندھا تھا، میرا دل اسی پل مر گیا تھا۔ آج تمہیں اس روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے جیسے مجھے دوبارہ زندگی ملی ہے۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ عائزہ نے اپنے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ رات ایک ڈراؤنا خواب تھی ارسلان، جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم ہیں، ہماری محبت ہے اور یہ خوبصورت حقیقت۔ ارسلان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں لگی گلاب کی کلیوں کی خوشبو اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھیں۔ آج کوئی اندھیرا نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، صرف دو روحیں تھیں جو برسوں کی تڑپ کے بعد ایک دوسرے میں پناہ پا چکی تھیں۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی نا؟ ارسلان نے اس کے کان میں پوچھا۔ تب تک جب تک آپ مجھے الو بناتے رہیں گے، عائزہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور ارسلان نے اسے مزید شدت سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔